دوستو تنقید کے دبستان کی یہ دوسری ویڈیو، اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی جا چکی ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیں، اس کے یہ آگے کا سلسلہ وار حصہ ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ یہ کسی اور کے بھی کام آ سکتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو تنقید کے دبستان میں ہم نے دیکھا تھا تنقید کے قسمیں، اور پھر ہم جمالیاتی تنقید پر بات کر رہے تھے، جس میں ہم نے یہ غور کیا کہ ایک جمالیاتی تنقید نگار کن باتوں پر غور کرتا ہے تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ اس جو ادب میں حسن جو پیدا ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اردو میں جو جمالیاتی تنقید کا آغاز وہ ارتقا کہاں ہوا۔ تو اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ روز اول سے ہماری تنقید جمالیاتی قدروں کو نظر انداز نہیں کیا۔ ہماری تنقید نے ملا وجہی ان کے بعد بعض دوسرے شاعروں نے اپنے شعروں میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ شعر میں کیا خوبی بیاں ہونی چاہیے۔ لفظوں اور ترکیبوں کے حسن پر سب نے زور دیا اور زبان کی سلامت و روانی کو سب نے اہم بتایا۔ انگریزوں کے تسلط کے بعد زندگی کے اور شعبوں کی طرح ادب کی دنیا میں انقلاب آیا۔ شعر و ادب کو پرکھنے کے لیے اصول وضع کیے گئے۔ سر سید اور حالی اس کام میں پیش تھے۔ ان کا سارا زور ادب کی افادیت اور مقصدیت پر تھا، مطلب ادب سے فائدہ ہونا چاہیے، کچھ مقصد ہونا چاہیے۔ مگر اسی زمانے میں شبلی اور محمد حسین آزاد بھی تھے جو ادب میں حسن کاری کے قدر شناس تھے۔ ان کے بعد مہدی، افادی، نیاز فتح پوری، عبد الرحمن بجنوری، محمد حسن عسکری اور اثر لکھنوی، فراق گورکھپوری اور چند دیگر اہل نظر نے شعر و ادب میں حسن کاری کی اہمیت کو وضع کیا۔ اسی طرح جمالیاتی تنقید کو فروغ ہوا۔ اس کے بعد ادب کے جدید دور کا آغاز ہوا۔ اس زمانے میں نئے افق روشن ہوئے، مشرق و مغرب کے ادب کا ذوق عام ہوا، اہل قلم جدید علوم سے روشناس ہوئے۔ نتیجہ یہ کہ تنقید نے ادب کو مختلف زاویوں سے دیکھنا اور پرکھنا سیکھا۔ ان زاویوں میں جمالیاتی تنقید سب سے اہم زاویہ رہا۔ جمالیاتی تنقید کے اصول وضع ہوئے اور اس میں سائنسی قطعیت پیدا ہوئی۔ بقول آل احمد سرور، ادب کو سب سے پہلے ادب کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ اس کسوٹی پر پورا اترنے کے بعد اگر وہ زندگی اور سماج کا خدمت گزار بھی ہو تو یہ اس کی مزید خوبی ہے۔ کلیم الدین احمد نے ترقی پسند کی مخالفت کی تو یہ اس لیے کہ وہاں جمالیاتی قدروں پر توجہ کم ہی رہی ہے۔ احتشام حسین ادب میں مارکسی نظریات کی تلاش کرتے رہے، لیکن اس اعتراف پر وہ بھی مجبور رہے کہ حسن کاری سے ادب میں جان پڑتی ہے۔ تو دوستو ابھی تک ہم نے جمالیاتی تنقید دیکھا، اب ہم دیکھتے ہیں مارکسی تنقید کیا ہے۔ تو مارکسی تنقید کا دبستان ساری دنیا کے ادب پر اس شدت سے اثر انداز ہوا کہ اس معاملے میں کوئی اور دبستان اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ یہ وہ دبستان تنقید ہے جو کارل مارکس کے نظریات کی روشنی میں ادب کو پرکھتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی اس پر بات کی تھی۔ اشتراکیت یعنی کمیونزم کے پرچار کو ادیب کی ذمہ داری خیال کرتا ہے۔ کون؟ مارکسی نقاد۔ تو مزدوروں پر سرمایہ داروں کے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور سماج سے ادب کا گہرا رشتہ جوڑتا ہے۔ ترقی پسند تنقید سے بھی یہی مراد ہے۔ انقلاب روس دنیا کی تاریخ میں ایک سنگ میل تھا۔ رشین ریولوشن اس نے معاشی نظام کا نقشہ بدل دیا تھا۔ روس میں مزدوروں کی جو نئی حکومت قائم ہوئی تھی، اس نے اشتراکی نظام کو اپنایا، کمیونزم کو اپنایا۔ سرمایہ دار خوار اور محنت کش سرفراز ہوئے، اس سے مزدوروں کا حوصلہ بلند ہوا۔ اہل قلم کے دلوں میں یہ خیال جاگزے ہوا کہ مظلوموں کی حمایت ان پر فرض ہے
اور یہ اعتماد پیدا ہوا کہ سرمایہ داری کے خلاف جد و جہد لازمی طور پر نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ ترقی پسند ناقدین میں اختر حسین رائے پوری، سجاد ظہیر، مجنو گورکھپوری، احتشام حسین، ممتاز حسین، سردار جعفری، محمد حسن، سید محمد عقیل اور قمر رئیس خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جنہوں نے ترقی پسند تحریک کی پرزور حمایت کی۔ اختر حسین رائے پوری کا مضمون ادب اور زندگی مارکسی نظریات کی روشنی میں ادب کو پرکھنے کی پہلی کوشش تھی۔ اس سے اردو میں ترقی پسند تنقید کا آغاز ہوا۔ مجنو گورکھپوری شروع میں تاثراتی تنقید نگار تھے۔ تاثراتی ہم نے دیکھا کہ کسی شعر پہ صرف واہ واہ کہنا، لیکن کیوں واہ واہ کہہ رہے وہ جمالیاتی تنقید میں آئے گا۔ تو مجنو گورکھپوری شروع میں تاثراتی تنقید نگار تھے، بعد میں ترقی پسند سے متاثر ہوئے، مگر جب یہ صرف اشتراکی پرچار بن کر رہ گئی تو اس سے بدظن ہو گئے۔ احتشام حسین کی وابستگی بھی ترقی پسند تحریک سے بہت گہری تھی اور انہوں نے اپنی تصانیف سے اسے مستحکم کیا اور بہت شدت سے اس کی حمایت کی۔ اب دیکھتے ہیں ترقی پسند ادب کے مقاصد۔ تو ترقی پسند ادب کے مقاصد بہت واضح ہیں، بہت کھلے ہیں اور مارکسی نقاد ان پر بہت زور دیتے ہیں۔ ان مقاصد پر اختصار کے ساتھ یعنی مختصر یہاں روشنی ہم ڈالیں گے اگلی۔ مطلب یہ کہ ادیب کو جانبدار ہونا چاہیے، مراد یہ کہ اسے مزدوروں اور کسانوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ ادب عوام کے لیے ہے جو عام طور پر کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اس لیے ادب ایسا ہونا چاہیے جو آسانی سے ان کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہم بات کریں ترقی پسند ادب کے بارے میں۔ پھر ادیب کو اشتراکیت کی کھلے انداز میں حمایت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ادیب خاموش تماشائی نہیں، اسے جد و جہد میں عملی حصہ لینا چاہیے۔ ادب میں مواد انداز بیان سے زیادہ اہم ہے، مطلب جو کنٹینٹ ہے اس کو ایکسپریشن سے زیادہ امپورٹنس ہے، کیونکہ ادب کا اصل مقصد محنت کشوں کو جگانا اور انہیں سرمایہ داروں سے مقابلہ کرنے کے لیے متحد کرنا ہے۔ ادب مقصد نہیں، ذریعہ ہے، اسے مفید و کارآمد ہونا چاہیے۔ ادب اور سیاست کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ادب کو اجتماعی امنگوں کا ترجمان ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں، یہ 8 پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیے، یہ ترقی پسند ادب میں ہونا چاہیے۔ اب جو شدت پسندی ہے یہ ہر تحریک کا مقدر ہوتی ہے، مطلب کوئی بھی تحریک ہو شروع میں وہ اس کے جو فیچرز ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں، لیکن اس میں آخر میں ایکسٹریمزم آئی جاتا ہے، شدت پسندی آئی جاتی ہے۔ تو شدت پسندی ہر تحریک کا مقدر ہوتی ہے۔ اس کے علم بردار انتہا پسندی سے کام لیتے ہیں اور اسے شدت پسندی کی وجہ سے ادب نہ رہا، صرف اشتراکیت کا پروپیگنڈا بن کر رہ گیا۔ یہی اس تحریک کے زوال کا سبب بھی بنا۔ یہ تحریک رفتہ رفتہ اپنی اپیل کھوتی چلی گئی۔ جن نقادوں نے اس تحریک کی سخت مخالفت کی، ان میں کلیم الدین احمد سر فہرست تھے۔ انہیں ترقی پسند نقادوں سے شکایت ہے کہ وہ ادب سے زیادہ اشتراکیت سے واقف ہیں۔ وہ ادب کا مطالعہ نہیں کرتے، صرف انہی مصنفوں کو پڑھتے ہیں جو اشتراکیت کا پرچار کرتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آل احمد سرور لکھتے ہیں کہ کلیم الدین احمد کا خیال صحیح ہے کہ مارکسی نقاد اشتراکیت کے پرچار کو ادبیت پر ترجیح دیتے ہیں، مگر انہوں نے ترقی پسند تنقید کی اس عظیم الشان خدمت سے انکار کیا ہے کہ اس نے جمال، حسن، اخلاق، ابدیت جیسی اصطلاحوں کی پرستش سے آزاد کیا، ظاہر پر باطن کو ترجیح دی اور بتایا کہ ادب میں جان انفرادیت سے آتی ہے، مگر آزاد، مکمل اور شاداب انفرادیت کو سماج کے تعلق سے زیادہ خون ملتا ہے۔ تو دوستو تنقید اور تنقید کے دبستان کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو سے ہم کچھ جو اہم تنقید نگار ہیں ان پر بات کریں گے، جیسے الطاف حسین علی، علامہ شبلی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا فیڈ بیک کمنٹس سیکشن میں ضرور دیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ۔